آپ کو اور پوائنٹ کی بات بتا دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. وہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زحل جو ہے نا، زحل ستارہ جو ہے یہ سورج کے بالکل ساتھ ہوتا ہے. اچھا، پھر کبھی سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے ساتھ ہی زحل جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب چاند میں اور زحل میں فرق یہ ہے کہ چاند جو ہے ایسے ہوتا ہے، اس کے دونوں سنگ اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زحل جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے. صحیح. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گواہ غلط بولتے ہیں، خود میرا اپنا سوچ یہ ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہے کہ شاید لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ زحل اور چاند میں فرق نہیں کر سکے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک مطلب جغرافیائی مسئلہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر مطلب اس طرف، اس لیے کہ ہم تو مغرب کی طرف ہیں، تو مشرق کی طرف اگر چاند جہاں پہ سورج پہلے غروب ہوا ہے ادھر اگر چاند نظر نہیں آتا تو میں نے تو ابھی 2 منٹ پہلے غروب مجھے کیسے چاند نظر آیا؟ صحیح. ان کو تو آدھا گھنٹے کا ٹائم ملا نا. کراچی کا اور ہمارا پشاور کا آدھے گھنٹے کا کہ 25 منٹ کا فرق ہے، لاہور کا اور ہمارا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو تو زیادہ ٹائم ملا غروب کے بعد، تو چاہیے تھا کہ ادھر نظر آتا. صحیح ہے نا جی. صحیح. تو لیکن بعض علماء پہ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کئی علماء کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ یار تم کیوں کرتے ہو. وہ پرائیویٹلی، یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ یار اپنی بات ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور جو رمضان کا ہوتا ہے، رمضان میں بھی اتنا وہ نہیں ہوتا جتنا عید میں ہوتا ہے. اور عید میں اگر تحقیق کی جائے تو ان لوگوں کو زیادہ پڑی ہوتی ہے جن نے روزے نہیں رکھے ہوتے. اس لیے کہ ایک روزہ دار اگر 29 دن کے روزے رکھ سکتا ہے تو یار ایک روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کیسے نہیں رکھ سکتا؟ ٹھیک. لیکن جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوتے وہ ہنگامہ کر کے اور جناب. اچھا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ عمومی طور پر چاند پہلے ہی نظر آتا ہے. کبھی میں نے یہ نہیں سنا وہاں چاند بعد میں نظر آئے. اور نہیں، یہ بھی ایک اور حقیقت بھی ہے کہ کبھی بھی مطلب 30 روزے رکھے ہیں ان لوگوں نے. یہ بھی تو یہ کیا اتفاق ہے کہ ہر سال رمضان کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے؟ صحیح. یہ کون سا اتفاق ہے؟ ویسے ایک دفعہ 27 کے بعد بھی چاند دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے تب بھی نظر آ جائے. یہی تو مسئلہ ہے. پھر یہ ہے کہ فرض کر، یعنی اب یہ تو پشاور کا ہے، اب ہمارے وزیرستان کی طرف جو ہوتا ہے وہ تو 28 پہ جناب کر لیتے ہیں، شمالی وزیرستان کی طرف. اچھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی علماء ہیں. اب مطلب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دلیل ہے، ان کے پاس گواہ آیا. بٹ یہ ہے کہ کم از کم وہ کہتے ہیں نا کہ اگر گواہ آ بھی جاتا ہے، قاضی کو پھر بھی یہ اختیار ہے کہ وہ گواہ کی گواہی کو رد کرے. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرض کرے جو بھی آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے چاند دیکھ لیا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم عید کی رات جاگتے ہوئے گزارتے ہیں. والد صاحب جب زندہ تھے اس وقت سے ایک معمول تھا کہ لوگ آتے تو لوگ فون کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس گواہ ہے، اور گواہ ہے کتنے لوگ ہیں؟ 18 ہے، 20 ہے، 15 ہے، 16، 25 ہے. اچھا، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سب گواہ آ جاؤ، ہم بیٹھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے محلے کے امام صاحب کو بھی ساتھ لاؤ گے. وہ یہ گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے تراویح بھی پڑھے ہیں اور روزے بھی رکھے ہیں. ٹھیک. صحیح. اس لیے کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو فاسق ہے، وہ تو فاجر ہے. اسلام کا ایک رکن بلکہ 2 رکن وہ نہیں مانتا، تو اس کی گواہی کیسے قبول ہے؟ صحیح. پھر تصفیہ شاہد کون کر رہا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ آج کے چہرے میں جاؤ تو 1000 روپے میں تمہیں جناب کتنے گواہ ملتے ہیں جو جھوٹ کی گواہی دینے کے لیے. کاروبار ہے، ایک بزنس ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اگر کسی کو 2000 دو کہ آ جاؤ گواہی کرو کہ میں نے چاند کو دیکھا، وہ کہتے ہیں آخرت میں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی تو 2000 کماؤں گا.